من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے آہ جاتی ہے فلک پر رحم لانے کے لیے بادلو ہٹ جاؤ دے دو راہ جانے کے لیے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے اے دعا عرض کر عرش الہی تھام کے اے خدا رخ پھیر دے اب گردش ایام کے رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئی نے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے خلق کے راندے ہوئے دنیا کے ٹھکرائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے آئے ہیں اب تیرے در پر ہاتھ پھیلائے ہوئے خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں
خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں، کچھ بھی ہیں لیکن تیرے محبوب کی امت میں ہیں۔ حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں، تانا دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں۔ محترم حضرات، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کی آج 23ویں رات ہے، اور 5 طاق راتوں میں یہ آج دوسری طاق رات ہے۔ اور آج کی اس مجلس کے لیے میں نے جو موضوع چنا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ صحابہ اور صحابیات، ان کی دین کے لیے جو قربانیاں رہی ہیں، ہم ان کی قربانیوں پر آج کچھ روشنی ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں، ہم جانتے ہیں دنیا میں کوئی بھی بڑا مقصد بغیر قربانی کے حاصل نہیں ہوتا ہے۔ مقصد جتنا بڑا ہو، قربانیاں اتنی زیادہ دینی پڑتی۔ آپ دنیا میں دیکھ لیں، دنیا میں ایک انسان اگر ترقی حاصل کرنا چاہتا ہے، کامیابی حاصل کرنا چاہتا ہے، تو وہ آرام سے بیٹھا بیٹھا کامیابی حاصل نہیں کر سکتا، اسے اپنے کمفرٹ زون سے نکلنا پڑے گا۔ ایک IAS کا ایگزام پاس کرنے والا ایسے ہی نہیں یہ ایگزام پاس کر لیتا ہے۔ ایک نیٹ کا ایگزام کلیئر کرنے والا اسٹوڈنٹ یوں ہی ہنستے کھیلتے نہیں پاس کر لیتا ہے، بڑی دماغ سوزی کرتا ہے، بڑی محنت کرتا ہے، بڑی راتوں کی قربانی دیتا ہے، اس کے بعد اس کو یہ چیز نصیب ہوتی ہے۔ صحابہ کرام اس روئے زمین پر اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لانے والی سب سے پہلی جماعت تھی۔ یہ وہ جماعت تھی جنہوں نے ڈائریکٹ نبی کو دیکھا تھا۔ ان کے درمیان اور نبی کے درمیان کوئی میڈیم نہیں تھا۔ انہوں نے قرآن کو اترتے دیکھا تھا۔ انہوں نے نبی کا وہ دور بھی دیکھا جب مکے میں چند لوگ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان رکھنے والے تھے اور پورا مکہ آپ کا دشمن تھا، اور انہوں نے وہ دور بھی دیکھا جب سن 8 ہجری میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور مکہ فتح ہو رہا تھا اور خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جا رہا تھا، اور پھر انہوں نے وہ دور بھی دیکھا جب اللہ کے نبی نے اپنی زندگی کا آخری حج کیا تھا اور عرفات کے میدان میں 1.25 لاکھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے سامنے تھے۔ یعنی صحابہ کرام نے اسلام کے پودے کو بڑی کمزور حالت میں بھی دیکھا اور اسلام کے پودے کو ایک مضبوط درخت بنتے ہوئے بھی دیکھا۔ یہ وہ لوگ تھے میرے بھائیوں جن کے دلوں کی گارنٹی اللہ نے لی ہے۔ ان کے دل صاف تھے، یہ انسان تھے، ان سے غلطیاں بھی ہوئیں، ان سے خطائیں بھی ہوئیں، ایسے موقع بھی آئے جنگ کے میدان میں کچھ صحابہ کرام میدان چھوڑ کے نکل بھی گئے، لیکن فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس بھی ہوا۔ یہ وہ لوگ تھے جو معصوم تو نہیں تھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار اس بات کا اعلان کیا ہے کہ یہ دل کے بڑے سچے لوگ تھے، یہ غلطیوں پر جمے رہنے والے لوگ نہیں تھے، غلطیوں پر ڈٹے رہنے والے لوگ نہیں تھے۔ ان سے کبھی غلطی ہوئی انہوں نے توبہ کر لی، انہوں نے اللہ سے معافی مانگ لی۔ ان کا مقام کیا ہے؟
اس سے پہلے کہ ہم ان کی قربانیوں کو بیان کریں، آئیے ان کا مقام کیا ہے، میں صرف 2 آیتیں پڑھ کے صحابہ کرام کا مقام بیان کروں گا، پھر ہم اپنے موضوع کو کنٹینیو کریں گے۔ قرآن کریم ہم اٹھاتے ہیں، قرآن کریم کا 10واں پارہ ہم کھولتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، آیت نمبر 100 اٹھاتے ہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے رہے ہوں چاہے وہ انصار میں سے رہے ہوں۔ یہ سمجھ لیجئے، مہاجر کس کو کہتے ہیں، انصار کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول کے وہ صحابہ جنہوں نے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں جا کر کے پناہ لی، ان کو مہاجرین کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ کے وہ صحابہ جنہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، ان کو انصار کہا جاتا ہے۔ انصار مینس ہیلپرس، سپورٹرس، والنٹیئرس۔ انصار وہ صحابہ تھے جنہوں نے مدینہ میں ان مہاجرین کو ٹھکانہ دیا، انہوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کے وہ مدینہ آئے، اور انہوں نے اپنا سب کچھ اپنے مہاجر بھائیوں کو دینے کے لیے تیار ہو گیا، بلکہ دے بھی دیا بہت سارے لوگوں نے۔ تو یہ صحابہ کرام کی 2 جماعت تھی، مہاجرین اور انصار۔ اللہ فرما رہا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، میرے نبی کے وہ صحابہ جنہوں نے سبقت کی، جو پہلے ایمان لائے، چاہے وہ مہاجرین میں سے ہو چاہے وہ انصار میں سے ہوں، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جو ان کے پیچھے چلے احسان کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ان کے بعد ایمان لائے۔ پہلے والوں کو بھی اللہ نے شامل کر لیا، بعد والوں کو بھی اللہ نے شامل کر لیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہو گئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا، یہ اللہ سے خوش ہو گئے، اللہ ان سے خوش ہو گیا۔ انہوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنے کے بعد اللہ کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دینا گوارا کر لیا، اللہ راضی ہو گیا ان سے۔ یہ سرٹیفکیٹ اللہ نے اس کائنات میں کسی اور کو نہیں دیا ہے نبیوں کے بعد، یہ سرٹیفکیٹ صرف صحابہ کو ملا ہے۔ دنیا میں پرائم منسٹر آپ کو کوئی ڈگری دے دے، پریزیڈنٹ آف انڈیا کوئی ڈگری دے تو آپ ناز کر دے، صاحب مجھے تو میری پی ایچ ڈی کا ایوارڈ راشٹرپتی کے ذریعے ملا ہے، مجھے فلاں ڈگری پرائم منسٹر نے دی ہے۔ یہاں رب العالمین اپنے نبی کے صحابہ کو رضی اللہ عنہم کا سرٹیفکیٹ دے رہا ہے۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ، اور اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کے صحابہ کے لیے جنت کو تیار کر کے رکھا ہے، جس جنت کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، خالدین فیہا ابدا، اور اس جنت کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو میرے نبی کے صحابہ حاصل کر چکے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو جنت کے لیے محنت کرنا ہے، صحابہ کر چکے، ہمیں یہ ہمیں اس کامیابی کے پیچھے دوڑنا ہے، صحابہ کو یہ کامیابی مل چکی، قرآن گواہی دے رہا ہے، اللہ گواہی دے رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، قرآن مجید کا 26واں پارہ اٹھائیے، اللہ فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، اور جو آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے اوپر بڑے سخت ہیں، بڑے ٹائٹ ہیں، بڑے اسٹرکٹ ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، اور رسم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ دوستوں کی محفل میں ریشم کی طرح، سلک کی طرح نرم ہے۔ یوجب الزرع لیغیظ بہم الکفار، اور کھیتی کرنے والا کسان اس اپنی کھیتی کو ترقی کرتا ہوا دیکھ کر کے، پروان چڑھتا ہوا دیکھ کر کے خوش ہوتا ہے، اور کافروں کو غصہ آتا ہے۔ مثال بھی دی تو اللہ نے کتنی پیاری تھی۔ اسلام کا پودا کمزور تھا، نبی کے صحابہ کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پودے کو مضبوط بنایا، اور اپنے تنے پر وہ پودا کھڑا ہو گیا، اور جب وہ مضبوط تنا بن کر کے کھڑا ہوا،
تو کسان جو تھا اس پودے کو لگانے والا یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوش ہو رہے ہیں. اور کون غصہ ہو رہا ہے, کس کا دماغ خراب ہو رہا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار, جو کافر ہیں ان کو غصہ آ رہا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینے والا کافر ہے, صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر ہے, کیونکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لیغیظ بہم الکفار, کہ ان سے غیظ و غضب اور ان سے غصہ کون کرتا ہے؟ کافر کرتا ہے. وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اور اللہ فرماتا ہے کہ ان صحابہ کرام سے جو اللہ کے اوپر ایمان رکھنے والے اور نیک عمل کرنے والے ہیں, اللہ وعدہ کر رہا ہے. کس بات کا وعدہ کر رہا ہے؟ مغفرۃ واجرا عظیما. ان کے تمام گناہ اللہ معاف کر دے گا. انہوں نے ایمان لانے کے پہلے جتنے گناہ کیے تھے سب معاف ہو جائیں گے, ان کی بخشش ہو جائے گی اور بہت بڑا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے گا. یہ ہے نبی کے صحابہ. صحابہ کرام کا مقام اور مرتبہ میرے بھائیوں اتنا بڑا ہے کہ قیامت تک کوئی ان کے پاؤں کی دھول کے برابر نہیں پہنچ سکتا. بڑے سے بڑا ولی آ جائے, بڑا سے بڑا متقی اور نیک انسان آ جائے, صحابہ کرام کے مقام تک نہیں پہنچ سکتا. کیونکہ کوئی کتنا بھی سجدہ کر لے, کوئی وہ آنکھ کہاں سے لائے گا جن آنکھوں نے جمال مصطفیٰ کا دیدار کیا تھا. کوئی کتنا بھی نیک بن جائے, وہ ہاتھ کہاں سے لائے گا جن ہاتھوں نے محمد رسول اللہ سے مصافحہ کیا تھا. کوئی کتنا بھی نیک بن جائے, وہ مجلس کہاں سے لائے گا جس مجلس میں اللہ کے پیارے نبی دین سکھاتے تھے اور صحابہ دین سیکھتے تھے. وہاں ٹیچر تھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسٹوڈنٹس تھے آپ کے صحابہ. میرے بھائیوں, اب قیامت تک وہ مجلس آنے والی نہیں ہے, اب قیامت تک قرآن کی وحی آنے والی نہیں ہے, اب قیامت تک جبریل دنیا میں وحی لے کر کے آنے والے نہیں ہیں. یہ سلسلہ نبی کے دور میں صحابہ کے اوپر ختم ہو گیا. یہ عظمت مل گئی صحابہ کرام کو, اب یہ عظمت کسی اور کو نہیں ملے گی. تو صحابہ وہ لوگ ہیں میرے بھائی. اب سوال یہ ہے کہ صحابہ نے دین کے لیے کیا قربان کیا؟ انسان کے لیے سب سے قیمتی چیز ہوتی ہے انسان کی جان. صحابہ کرام نے موقع پڑا تو اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے میں کبھی دریغ نہیں کیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. میرے مومن بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اور وعدہ کرنے کے بعد اس وعدے کو پورا کرتے ہیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ. ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے وعدے کو پورا کر کے اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں اور کچھ انتظار کرتے ہیں. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. اور وہ اپنے وعدے میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کرتے, ان کی نیت کبھی نہیں بدلتی. حضرت انس کہتے ہیں جنگ احد کا موقع تھا, میرے چچا جن کا نام نصر بن انس تھا وہ جنگ بدر میں شامل نہیں ہو پائے تھے. ان کو بڑا ملال تھا, بڑا افسوس تھا, اسلام کی پہلی جنگ میں شامل نہیں ہو پایا, حالانکہ مجبوری تھی ان کی. ان کو پتا نہیں تھا, یہ جنگ تو بالکل اچانک ہوئی تھی جنگ بدر, لیکن ان کو بہت ملال تھا کہ اسلام کی پہلی لڑائی میں شامل نہیں ہو پایا. جب احد کا موقع آیا, حضرت نصر بن انس نے کہا کہ آج میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو کسی نے نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا تھا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا تو میں وہ کر کے دکھاؤں گا جو کسی نے نہیں کیا ہوگا. حضرت انس کہتے ہیں میرے چچا غزوہ احد میں نے دیکھا وہ میدان جنگ میں جا رہے ہیں اور راستے میں ان کو حضرت سعد بن معاذ ملتے ہیں. حضرت سعد بن معاذ سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان سے پوچھتے ہیں, حضرت انس بن نضر ان سے پوچھتے ہیں اے سعد بن معاذ کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں تو احد کے میدان میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. اسی احد کے میدان میں حضرت انس بن نضر لڑتے لڑتے شہید ہو جاتے ہیں اور جب وہ شہید ہوتے ہیں ان کی باڈی کے اوپر 80 سے زیادہ تیر کے, تلوار کے اور نیزوں کے زخم پائے جاتے ہیں. ان کی پوری باڈی زخموں سے چور ہو جاتی ہے اور ان کے انتقال کے بعد ان کی بہن حضرت ربیہ بنت نضر آتی ہیں اور وہ ان کے انگلی کے پوروں سے ان کو پہچانتی ہیں. ان کا چہرہ پہچاننے کے لائق نہیں, ان کی باڈی پہچاننے کے لائق نہیں ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی تھی.
من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، اللہ کے مومن بندوں میں کچھ ایسے بھی بندے ہوتے ہیں جو اللہ سے وعدہ کر کے اپنے وعدے کو نبھاتے ہیں. یہ تھے صحابہ کرام. موقع پڑا انہوں نے اپنی جانیں قربان کر دی. اللہ کے رسول کی مکی زندگی میرے بھائیو آپ اٹھا کے دیکھیں، اللہ اکبر، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائے گا، آپ لرز جائیں گے، کانپ جائیں گے. ٹارچر اور تکلیف اور مجبوری کی کون سی ایسی قسم تھی جو صحابہ کرام نے نہیں جھیلی تھی. حضرت بلال کو دیکھو، امیہ بن خلف ان کا مالک تھا. بلال ایک غلام تھے، حبشہ کے رہنے والے کالے کلوٹے غلام تھے. اسلام لانے کی سزا ان کے مالک نے ان کو کیا دی؟ عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں، عرب کے تپتے ہوئے ریگستان میں حضرت بلال کو لٹا دیا، ان کے سینے پر گرم پتھر رکھ دیا اور ان کے اوپر پیر رکھ کر کے کہنے لگا کہ اے بلال، اگر تو محمد کا دین چھوڑ دے تو ہم تجھے یہ تکلیفیں دینا چھوڑ دیں گے. میرے نوجوان ساتھیوں، تم نے اپنے چہروں پر تو بڑی محنت کی، تم نے اپنے بالوں پر تو بڑی محنت کی، تم نے فیشن پر تو بڑی محنت کی. کاش تم نے بلال کا کلیجہ بھی دیکھا ہوتا، تم نے بلال کے جیسا کلیجہ بھی اپنے سینوں میں پیدا کیا ہوتا. کاش تم نے بلال کے جیسا دل بھی اپنے سینے میں پیدا کیا ہوتا. بلال تو کالے تھے، بلال تو حبشی تھے، بلال کوئی اسمارٹ اور خوبصورت تو نہ تھے، مگر اللہ نے بلال کو کتنا خوبصورت دل دیا تھا. بلال کے سینے پر گرم پتھر رکھا ہے اور بلال کی پیٹھ کی چربی اس تپتی ہوئی ریت پر پگھل رہی ہے. مگر بلال تیری توحید کا کیا کہنا، تیری استقامت کا کیا کہنا، تیرے ایمان کا کیا کہنا کہ بلال اس حالت میں بھی کہتے ہیں احد احد، میرا اللہ ایک ہے، میرا رب ایک ہے، میں ایک اللہ کو چھوڑ کے کہیں اور جانے والا نہیں ہوں. یہ تھے صحابہ کرام. آج ہماری قوم کی بیٹیاں کسی غیر مسلم سے، کسی کافر اور مشرک سے آج محبت کے نام پر اپنے باپ کی دہلیز کو کراس کر کے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر کے اس کے ساتھ مرتد ہو کر کے اس سے شادی کر لیتی ہیں. آج ہزاروں واقعات ہمارے ملک میں اس طریقے کے ہوئے. مسلمان گھر کی لڑکیاں، بلکہ اتر پردیش کے بریلی شہر میں 8 سال تک مدرسے میں پڑھنے والی لڑکی کا بھی کیس آیا، وہ بھی غیر مسلم کے ساتھ جا کر کے مرتد ہو کر کے شادی کر لیتی ہے. وہ لوگوں، کہیں نہ کہیں تو پانی مر رہا ہے، کہیں نہ کہیں تو ہماری تربیت میں کمی ہو رہی ہے. ہم نے اپنی بیٹیوں کو وہ ایمان نہیں سکھایا جو ایمان سمیہ کے پاس تھا. سمیہ بھی تو ایک عورت تھی، سمیہ بھی تو ایک خاتون ہے، 50-60 سال کی بوڑھی خاتون ہے. ان کا جوان بیٹا بھی ان کے سامنے باندھا گیا ہے، ان کے شوہر یاسر کو بھی باندھا گیا ہے. اور ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ، تو نے اگر اسلام کو نہ چھوڑا اور تو نے محمد کا دین نہ چھوڑا، اے سمیہ تیرے جوان بیٹے کے سامنے تجھے ننگا کر دیں گے، تیرے بدن سے کپڑے چھین لیں گے. سمیہ ایک عورت ہے اور ایک ماں بھی ہے. ایک ماں کب یہ چاہے گی میرے بھائیوں کہ اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو بے آبرو کر دیا جائے، اس کے بدن سے کپڑے اتار دیا جائے؟ ایک ماں کے لیے اس سے بڑھ کے اذیت کیا ہوگی؟ مگر سمیہ کی نظر میں ایمان سے بڑھ کے کچھ نہیں تھا. سمیہ اس تکلیف کو بھی برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاتی. ان کے بدن کے کپڑے اتار دیے ابو جہل نے، جوان بیٹے کے سامنے اس کی بوڑھی ماں کو ننگا کر دیا. یہ اذیت، یہ تکلیف اور یہ شرمندگی بھی اس ماں نے برداشت کی تھی میرے بھائیوں ایمان کے لیے. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا جب ابو جہل نے دیکھا کہ سمیہ کے ایمان میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آ رہی ہے اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی ہے اور ایمان کو چھوڑنے کو اور اسلام کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے. اس نے نیزہ اٹھایا اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ پر دے مارا. اور انسانی تاریخ کا سب سے دردناک اور اسلامی تاریخ کی پہلی شہادت کا واقعہ، ایک خاتون کا خون زمین پر گرتا ہے اور ایک خاتون اللہ کی راہ میں شہید ہوتی ہے. یہ پہلی شہید ہونے والی خاتون ہے میرے بھائیو اسلام کی تاریخ میں. اسلام ایسے ہی نہیں پہنچا ہے ہم تک، یہ نبی کے صحابہ اور نبی کی صحابیات کی قربانیوں کے ذریعے پہنچا ہے میرے بھائی. اور آگے بڑھیے، حضرت خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے. یہ بھی اللہ کے نبی کے صحابی ہیں. دشمنوں نے ان کو دھوکے سے گرفتار کر لیا ہے، بڑی کٹر دشمنی ہے. ان کو سولی پہ چڑھانے کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور سولی پہ چڑھانے کے پہلے مکہ والوں نے ان کو یہ آفر دیا کہ تمہاری کوئی آخری خواہش ہو تو تم پوری کر لو. انہوں نے کہا کوئی آخری خواہش نہیں ہے، بس 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں دنیا سے جانے سے پہلے. 2 رکعت نماز پڑھنے کا آفر قبول کر لیا گیا. حضرت خبیب نے 2 رکعت نماز پڑھی، نہ بہت لمبی پڑھی نہ بہت شارٹ پڑھی، میڈیم انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد کہتے ہیں قریش کے لوگوں،
اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ کہیں تم یہ نہ سوچو میں جان کے ڈر سے نماز کو لمبا کر رہا ہوں تو میں اور لمبی نماز پڑھتا. مکہ والوں نے کہا ہے خبیب ہم تمہیں مرنے کے پہلے ایک چانس تم کو دینا چاہتے ہیں. اے خبیب اگر تم یہ کہہ دو کہ آج تمہاری جگہ محمد ہوتے اور تمہیں چھوڑ دیا جاتا, اگر تم اتنی بات اپنی زبان سے کہہ دو تو ہم غور کر سکتے ہیں تمہیں چھوڑنے کے بارے میں, ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں. میرے پیارے بھائیو, کیا تربیت کی تھی اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کرام کی, کیا محبت تھی ان کے دلوں میں اپنے نبی کی. حضرت خبیب کہتے ہیں اے مکہ کے لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ میں اپنی جگہ اپنے نبی کے ہونے کے بارے میں بات کروں, ارے میں تو یہ بھی گوارا نہیں کروں گا, میں تو یہ بھی نہیں سوچ سکتا کہ میری جان بچ جائے اور میری جگہ میرے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبویا جائے, اپنے نبی کے پاؤں میں کانٹا چبو کر کے میں اپنی جان بچا لوں, مجھ کو یہ بھی گوارا نہیں ہے. اور پھر چشم فلک نے وہ منظر بھی دیکھا کہ حضرت خبیب ابن عدی کو سولی پہ چڑھا دیا گیا, ان کے بدن کی بوٹیاں کاٹی گئیں, اور دنیا سے جانے سے پہلے خبیب ابن عدی نے ایک شعر پڑھا اور کہا کہ اے لوگو یہ جسم میرا وَلَسْتُ أُبَالِي حِينَ أُقْتَلُ مُسْلِمًا عَلَىٰ أَيِّ شِقٍّ كَانَ لِلَّهِ مَصْرَعِي, مجھے پرواہ نہیں ہے کہ میں کیسے شہید ہو رہا ہوں, میری جان کیسے جا رہی ہے, جب میں اسلام کی حالت میں قتل ہو رہا ہوں تو مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وَذَاكَ فِي ذَاتِ الْإِلَٰهِ وَإِن يَشَاء يُبَارِكْ عَلَىٰ أَوْزَاعِي شِلْوٍ مُمَزَّعِي, میری جان اللہ کی توحید کے لیے جا رہی ہے, اگر اللہ چاہے گا تو میرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے میں اللہ برکت دے دے گا. یہ تھے نبی کے صحابہ, جان کی ضرورت پڑی انہوں نے اپنی جان قربان کر دی. میرے بھائی اسی غزوہ احد میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا, حضرت سعد بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد ختم ہو جاتی ہے, اللہ کے نبی حضرت زید بن ثابت سے کہتے ہیں کہ اے زید بن ثابت ذرا تلاش کرو سعد بن ربیع اگر مل جائے تو ان کو میرا سلام پہنچا دو. جانتے ہو یہ سعد بن ربیع کون تھے؟ یہ دا ریچسٹ پرسن آف مدینہ, مدینہ کے سب سے دولت والے آدمی. ہمارے یہاں جو آدمی دولت والا ہوتا ہے وہ سوچتا ہے صاحب میں تو دولت خرچ کر ہی رہا ہوں اللہ کی راہ میں, اور کیا چاہیے. انسان یہی سوچتا ہے نا میں تو دولت دے ہی رہا ہوں. مسجد میں اگر اپنا ٹائم دینے کی بات آ جائے, اگر اللہ کے گھر میں اگر کوئی محنت کا کام کرنے کی بات آ جائے تو ایک دولت والا سوچتا ہے کہ میں تو دولت خرچ کر ہی رہا ہوں, یہ کوئی غریب آدمی کر لے اس کا کام ہے, میرا کام نہیں ہے. حضرت سعد بن ربیع مدینہ کے سب سے امیر آدمی تھے میرے بھائیوں, سب سے زیادہ دولت والے آدمی تھے, لیکن جنگ احد میں اللہ کی راہ میں بڑھ چڑھ کر کے لڑ رہے ہیں. اور جب جنگ ختم ہوتی ہے اللہ کے نبی حضرت زید بن ثابت سے کہتے ہیں کہ جا کر کے ذرا تلاش کرو حضرت سعد بن ربیع کو, اور مل جائیں تو میرا سلام پہنچا دینا اور ان سے پوچھنا کہ تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو. حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں تلاش کرتے کرتے زخمی صحابہ کرام میں مجھے سعد بن ربیع ملتے ہیں, آخری سانسیں لے رہے ہیں, پورا بدن زخموں سے چھو رہے, 80 سے زیادہ ان کے بدن پر زخم ہے. میں نے پوچھا اے سعد بن ربیع اللہ کے نبی تم کو سلام کہہ رہے ہیں, اور اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں کیف تجدک, تم اپنے آپ کو کس حال میں پاتے ہو. کہا کہ جاؤ اللہ کے نبی کو سلام کا جواب دے دینا اور کہہ دینا انی لاجد ریح الجنہ, میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں, میں جنت کی خوشبو کو پا رہا ہوں. اور اے زید بن ثابت میری قوم انصار کو یہ پیغام دے دینا کہ اگر تم میں سے ایک انسان کی بھی اگر زندگی باقی ہے اور اس کی پلکیں جھپک رہی ہیں اور وہ زندہ ہے اور نبی تک دشمن پہنچ گیا تو اللہ تم کو معاف نہیں کرے گا. یہ تھے صحابہ کرام, جان دی ہوئی اسی کی تھی, حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں نے سورہ توبہ کی تفسیر میں وہ آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے کہ اللہ نے قرآن کی وہ آیت نازل کی کہ ہم نے ایمان والوں کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, جنت کے بدلے ہم نے ان کی جان اور مال کو خرید لیا ہے. یہ سودا کیا تھا صحابہ کرام نے, انہوں نے اپنی جان اور مال کے بدلے اللہ سے جنت کو خرید لیا تھا. میرے بھائی انہی صحابہ کرام میں آپ دیکھیے, یہ تو مردوں کی بات ہے, عورتوں کا کیا حال تھا. میری پیاری مائیں اور بہنیں اپنے کردار کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کچھ نہیں دیا. میں کہتا ہوں ذرا تاریخ کے پنے تو الٹ کے دیکھو کہ اسلام کے لیے عورتوں نے کیا 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 ہے اور اسلام نے عورتوں کو کیا کیا دیا ہے. اسلامی تاریخ میں ایک نام ملتا ہے حضرت ام عمارہ کا, جن کا پورا نام نصیبہ بنت کعب تھا.
ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جنگ احد ہو رہی تھی اور اس کے پہلے فیز میں جب مسلمان اس جنگ میں غالب آ رہے تھے تو یہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہی تھی. اس کا مطلب کہ میڈیکل لائن میں ہماری عورتوں کو جانا چاہیے. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ہماری عورتیں جو ہیں اپنے جسم کے علاج کے لیے کسی غیر مسلم اور مرد کے سامنے جا کر کے اپنا شریر کھولیں اور جسم کھولیں. اگر ہمارے گھروں کی عورتیں اور ہمارے اور آپ کے قوم کی بیٹیاں اگر ڈاکٹر بن جائیں تو ہم بہت ساری اس قسم کی شرمساری سے بچ سکتے ہیں میرے بھائی. اللہ کے نبی کے دور میں صحابیات مرہم پٹی کر رہی, بہت بڑا پروف ہے اس بات کا کہ عورتوں کو میڈیکل کی تعلیم دینی چاہیے. حضرت ام عمارہ مرہم پٹی کر رہی ہیں. پھر جنگ کا دوسرا فیز آتا ہے اور جنگ احد کا پانسا پلٹ جاتا ہے اور مسلمان اپنی جیتی ہوئی جنگ ہار جاتے ہیں. اللہ کے پیارے نبی کے اوپر حملہ ہوتا ہے اور حملہ کرنے میں سب سے آگے اگر کوئی انسان ہے تو ابن قمیہ ہوتا ہے, جس کا نام ابن قمیہ ہے. وہ بار بار اللہ کے نبی کو ٹارگٹ کر کے حملہ کر رہا ہے. حضرت ام عمارہ کی نظر پڑی کہ میرے نبی کی جان خطرے میں ہے. انہوں نے یہ نہ سوچا میں تو عورت ہوں, میں تو کمزور ہوں. انہوں نے تلوار اٹھائی اور اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنے لگی, اللہ کے نبی کو بچانے لگی. اور ابن قمیہ سے انہوں نے مقابلہ کیا اور کئی بار اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے انہوں نے ابن قمیہ کے اوپر حملہ کیا. ابن قمیہ نے ان کے اوپر بھی حملہ کیا, ان کے ایک کندھے پر اس نے بڑا جان لیوا حملہ کیا اور بہت سارے زخم ان کے بدن پر آئے. مگر جب تک وہ ہوش و حواس میں رہی جنگ احد میں اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرتی رہی, آپ کا دفاع کرتی رہی. اور بعد میں حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب بوڑھی ہو گئی تو ایک جنگ ہوئی تھی, جنگ یمامہ, حضرت عمر فاروق کے دور میں. اس جنگ میں مسیلمہ کذاب جو جھوٹا نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا اس سے مقابلہ ہو رہا تھا. حضرت ام عمارہ اپنے ایک لڑکے حبیب کو لے کر کے چلی اور جب مسیلمہ نے ان کے بیٹے کو قتل کر دیا اور ان کا بیٹا شہید ہو گیا تو انہوں نے نذر مانی تھی کہ یا اللہ یا تو مسیلمہ قتل ہوگا یا وہ خود اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں گی. اور یہ کہہ کر انہوں نے تلوار کھینچ لی اور میدان جنگ کی طرف روانہ ہو گئی اور اس پامردی سے مقابلہ کیا کہ 12 زخم انہوں نے اپنے زخم پر کھائے اور ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا اور بعد میں مسلمہ کذاب مارا بھی گیا. تو یہ عورتوں کا رول تھا میرے بھائی. اسی جنگ احد میں ہم نے وہ منظر بھی دیکھا کہ ایک عورت جو قبیلے بنو دینار کی تھی, اس نے مدینہ کے اندر تھی, وہ جب صحابہ کرام واپس آئے اس نے دیکھا کہ یہ تھکے ہارے زخمی لوگ آ رہے ہیں. اس نے پوچھا, اس کو بتائے گا تیرا باپ مارا جا چکا ہے اس جنگ میں, تیرا بیٹا شہید ہو چکا ہے اس جنگ احد میں, تیرا شوہر شہید ہو چکا ہے, تیرا بھائی شہید ہو چکا ہے, بیوہ ہو چکی ہے, باپ گیا, بھائی گیا. اس نے پوچھا یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے ہیں؟ باپ کی فکر نہیں ہے, بھائی کی فکر نہیں ہے, بیٹے کی فکر نہیں ہے, شوہر کی فکر نہیں ہے. پوچھتی ہے کہ این رسول اللہ, اللہ کے رسول کیسے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کے رسول کو بھی زخم آیا ہے مگر آپ صحیح سلامت ہیں. کہتی نہیں, مجھے اپنے نبی کا دیدار کراؤ. جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر نظریں پڑتی ہے کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول آپ کو دیکھ لیا میری ساری مصیبتیں آسان ہو گئی. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی, یہ اپنے نبی سے سچی محبت کرنے والے, نبی کی محبت میں اپنی جان دینے والے لوگ تھے. ہمارے پاس تو دعوے ہیں, لمبے لمبے نعرے ہیں اور ہمارے پاس چند ایکٹیویٹیز ہیں. ہم نے ان کو سمجھا کہ صاحب یہ محبت رسول کا تقاضا ہے. محبت رسول کا تقاضا یہ ہے جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں نے پڑھ کے سنائی تھی, قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا. اے نبی آپ کہہ دیجئے جب تک تم اللہ سے اور اس کے رسول سے, اپنے باپ دادا سے زیادہ, اپنی اولاد سے زیادہ, اپنے بھائیوں سے زیادہ, اپنی بیویوں سے زیادہ, اپنے مال سے زیادہ, اپنے خاندان سے زیادہ, اپنی تجارت سے زیادہ اور اپنے گھر بار سے زیادہ تم محبت نہ کرو تب تک تم ایمان والے نہیں بن سکتے. اگر ان 8 چیزوں کی محبت تمہارے دل میں اللہ سے زیادہ ہے, اس کے رسول سے زیادہ ہے اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ ہے, فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ, تو تم اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. صحابہ کرام نے اپنی جان سے, اپنے اولاد سے, اپنے باپ دادا سے, اپنے بھائیوں سے, اپنی بیویوں سے بڑھ کے نبی سے محبت کی. حضرت حنظلہ کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا. نوجوان صحابی ہیں, شادی ہوتی ہے, شادی کی پہلی رات ہے, بیوی کے ساتھ زندگی کی بڑی حسین رات, بڑی امیدوں کی رات ہوتی ہے, اپنی بیوی کے ساتھ شادی کی پہلی رات میں ہیں
اور جنابت کی حالت میں ہیں, ناپاکی کی حالت میں ہیں, اور جہاد کی منادی ہوتی ہے, جہاد کا اعلان ہوتا ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی سے کہتے ہیں کہ اے میری بیوی, اتنا ٹائم میرے پاس نہیں ہے میں غسل کر سکوں. منادی ہو چکی ہے, صحابہ کرام کو کوچ کا حکم دیا جا چکا ہے, لشکر روانہ ہو چکا ہے. اے میری بیوی, مجھے اسی حال میں جانا پڑے گا, زندہ رہا تو میں تیرا شوہر بن کے آؤں گا, ورنہ میری لاش آئے گی اور تو شہید کی بیوہ کہلائے گی. میری پیاری ماں بہنوں, ایک رات کی دلہن ہے اور شادی کی پہلی رات شوہر چھوڑ کے جا رہا ہے اور یہ کہہ کے جا رہا ہے کہ میں شہید ہو کر کے بھی واپس آ سکتا ہوں. اس نے کیسے کلیجے پر پتھر رکھ کر کے اپنے شوہر کو اجازت دی ہوگی. شاعر نے بڑا اچھا نقشہ کھینچا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی, کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی, اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو جی چاہتا ہے. حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیوی سے اجازت لے کر جنگ کے میدان میں جاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور جب جنگ ختم ہوتی ہے اور شہداء کی لاشوں کو جب اکٹھا کیا جانے لگتا ہے, اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہتے ہیں, او لوگو انی لار الملائکۃ تغسل حنظلہ, او لوگو میں دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کی لاش کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. حنظلہ ناپاکی کے عالم میں جنگ کے میدان میں آئے تھے, میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں کہ حنظلہ کو فرشتے غسل دے رہے ہیں. یہ صحابہ کرام تھے. حضرت عمرو بن جموح کو دیکھو, یہ لنگڑے صحابی تھے, ایک ٹانگ بالکل بیکار ہو چکی تھی. جب اللہ کے نبی کی طرف سے جنگ احد میں جانے کا اعلان ہوا, ان کے 4 نوجوان بیٹے تھے. ان کے بیٹوں نے کہا ابا جان, آپ نے پوری زندگی اسلام کی بڑی خدمت کی ہے, آپ کی ایک ٹانگ کام بھی نہیں کر رہی ہے, آپ لنگڑے ہو چکے ہیں اور بوڑھے بھی ہو چکے ہیں. اے ابا جان, ہم 4 بیٹے آپ کی طرف سے کافی ہیں, آپ کو جنگ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے کہا نہیں نہیں میرے بیٹوں, میں چاہتا ہوں میں اسی لنگڑی ٹانگ کے ساتھ جنگ احد میں جاؤں اور میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں اور اس لنگڑی ٹانگ کے ذریعے میں جنت میں چلا جاؤں. میرے بیٹوں مجھے منع نہ کرو, مجھے جنگ احد میں جانے دو. باپ اپنی ضد پر اڑا ہے, بیٹے اپنی ضد پر اڑے ہیں. معاملہ اللہ کے نبی کے پاس آیا. اللہ کے نبی نے سمجھانے کی کوشش کی کہ اے عمرو بن جموح مان جاؤ, تمہارے 4 بیٹے ہیں, کافی ہیں تمہاری طرف سے. کہا کہ اے اللہ کے نبی, انی لو اريد ان ادخل الجنت بعرجتی هذه, میں چاہتا ہوں اپنے اس لنگڑی ٹانگ کے ساتھ, اپنے اس لنگڑے پن کے ساتھ میں جنت میں داخل ہو جاؤں. اللہ کے نبی نے دیکھا بہت ضد کر رہے ہیں, بیٹوں سے کہا جانے دو بھائی, تمہارے ابو اگر ضد کر رہے ہیں جانے دو. حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بڑھاپے میں, اسی جوش و خروش کے ساتھ, اسی جذبے کے ساتھ جنگ احد میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں. اور جنگ کے بعد اللہ کے نبی صحابہ کرام سے کہتے ہیں, او لوگو میں عمرو بن جموح کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ جنت میں جا رہے ہیں اور ان کی ٹانگوں کو میں صحیح سلامت دیکھ رہا ہوں. ان کی ٹانگوں کو اللہ نے بالکل صحیح سلامت کر دیا ہے, وہ اپنے صحیح پیروں سے چل کر کے جنت میں جا رہے ہیں. یہ منظر مجھے اللہ کی طرف سے دکھایا گیا ہے. جان کی قربانی کی ضرورت پڑی تو جان قربان کیا. مال کا موقع آیا, قرآن میں اللہ کہتا ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ, مال کی محبت انسان کے اندر بہت ہوتی ہے. صحابہ بھی تو انسان تھے نا, ایسا تو نہیں کہ وہ انسان نہیں تھے, ان کے دل میں مال کی محبت نہیں تھی محبت, مگر رسول سے بڑھ کے نہیں تھی, اللہ سے بڑھ کے نہیں تھی. قرآن کے 4 پارے کی آیت نازل ہوتی ہے, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, او لوگو تم جنت میں نہیں جا سکتے, تم نیکی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی محبوب چیز, اپنی پسندیدہ چیز, اپنی فیوریٹ چیز تم اللہ کی راہ میں قربان نہ کر دو. حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں, اے اللہ کے نبی, قرآن کہہ رہا ہے اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تبھی تم نیکی کے مقام کو پہنچو گے. اے اللہ کے پیارے نبی, میرا وہ بہت بڑا باغ ہے جس کا نام بیروہا یا بیروہا تھا, بہت بڑا باغ تھا, کھجوروں کا باغ تھا, اس میں بیچ میں نہر تھی, ندی تھی, اور دونوں طرف کھجوروں کے بہت سارے پیڑ تھے, بڑا قیمتی باغ تھا. اللہ کے پیارے نبی اس میں آرام کرنے کے لیے جایا کرتے تھے. کہا اے اللہ کے نبی, میں اپنا وہ باغ اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں دے رہا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے ابو طلحہ سوچ لو, بڑا قیمتی مال ہے. کہ سوچ لیا ہے اللہ کے نبی, قرآن کہہ رہا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, اپنا محبوب مال اللہ کی راہ میں خرچ کیے بغیر تم جنت میں نہیں جا سکتے. اے اللہ کے نبی, میں وہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں. یہ تھے صحابہ کرام. غزوہ تبوک کا موقع یاد کیجئے میرے بھائیو,
غزوہ تبوک اسلامی تاریخ کی بڑی خطرناک مہم تھی. میں بیان کر چکا ہوں تفسیر کے درس میں, 9 پارے کی 10 پارے کی تفسیر میں. گرمی کا موسم تھا, مئی جون کا مہینہ تھا, 600-700 کلومیٹر کا سفر کرنا تھا, دنیا کی سپر پاور سے لڑنا تھا, آسان کام نہیں تھا. اللہ کے نبی نے صحابہ کرام سے کہا کہ اے صحابہ, بڑی مشکل کا ٹائم ہے, بڑا نازک ٹائم ہے, ہمارے پاس ہتھیار بھی نہیں ہے, ہمارے پاس سواری بھی نہیں ہے, بہت لمبا سفر کر کے جانا ہے اور دنیا کی سپر پاور سے مقابلہ کرنا ہے. اے میرے صحابہ, تم اس لشکر کی تیاری میں اپنا اپنا تعاون کرو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. من جہز جیش العسرا, اس لشکر کی تیاری میں جو تعاون کرے گا محمد رسول اللہ اسے جنت کی گارنٹی دے رہے ہیں. اب صحابہ کرام اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی راہ میں تعاون کے لیے آ رہے ہیں. بعض صحابہ بڑے غریب تھے, انہوں نے سوچا ہم تو کوئی لکھ پتی نہیں, کوئی کروڑ پتی نہیں ہے, ہم تو روز کھانے والے اور روز ختم کر دینے والے لوگ ہیں. اس میں اللہ کے نبی اتنی بڑی بشارت دے رہے ہیں, جنت کی خوشخبری مل رہی ہے, ہم کیا کریں؟ انہوں نے رات میں اوور نائٹ کام کیا, انہوں نے ایکسٹرا ڈیوٹی کی, رات میں انہوں نے لکڑیوں کا کام کیا, رات میں محنت مزدوری کی, اور رات کی جو مزدوری ملتی ہے اس سے 1 مٹھی 2 مٹھی جو لے کر کے آتے ہیں, اس سے 1 مٹھی 2 مٹھی اناج لے کر کے آتے ہیں اور اللہ کے رسول کے پاس لا کے رکھ دیتے ہیں. منافقین مذاق اڑاتے ہیں, اتنا لمبا سفر کرنا ہے, اتنا بڑا خرچہ ہے, اور یہ 1 مٹھی 2 مٹھی جو لے کر کے آئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, او لوگوں کان کھول کر کے سن لو, اس 1 مٹھی جو کی قیمت تم کیا جانو؟ لو انفق احدکم مثل احد ذهبا, اگر تم احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دو, میرے ان غریب صحابہ نے اللہ کی راہ میں جو 1 مٹھی جو دیا ہے تم اس کے برابر نہیں پہنچ سکتے. اسی موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس. ان کو بھی پتا چلا اللہ کے نبی نے ایسا اعلان کیا ہے کہ جو تعاون کرے گا میں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. حضرت عمر کو بھی پتا لگا. حضرت عمر اپنے گھر آتے ہیں, اپنے گھر کا سارا سامان اکٹھا کرتے ہیں اور سارے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں. آدھا گھر چھوڑ دیتے ہیں, آدھا لے کے چلے آتے ہیں, اور جب لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھتے ہیں, اللہ کے پیارے نبی پوچھتے ہیں, ما ابقیت لأہلک, اے عمر تم نے گھر والوں کے لیے کچھ چھوڑا کہ نہیں چھوڑا؟ حضرت عمر کہتے ہیں, ابقیت لہم النصف, اے اللہ کے نبی آپ فکر نہ کریں, میں آدھا لے کے آیا ہوں, آدھا چھوڑ کے آیا ہوں, آدھا مال میں لے کے آیا ہوں. حضرت عمر کہتے ہیں, میرے دل میں یہ خیال آیا کہ ہمیشہ ابو بکر صدیق کا نمبر پہلا آتا ہے, پہلے نمبر پر ابو بکر صدیق آتے ہیں, میں ہمیشہ سیکنڈ پر چلا جاتا ہوں, آج میں فرسٹ پر آ کے دکھاؤں گا. اتنا بڑا صدقہ تو ابو بکر صدیق میں نہیں کر پائیں گے, میں تو اپنے گھر کا آدھا مال لے کے آیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابو بکر صدیق آتے ہیں, وہ بھی اپنے گھر کا مال لے کر کے آئے, انہوں نے بھی لا کر کے اللہ کے نبی کے قدموں میں رکھا. اللہ کے نبی نے پوچھا, اے ابو بکر ما ابقیت لأہلک, تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں, ابقیت لہم اللہ ورسولہ, اے اللہ کے نبی میں نے اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں. اے اللہ کے نبی آج اسلام کو میرے مال کی ضرورت ہے, آج اللہ کے دین کو میرے مال کی ضرورت ہے, میں مال بچا کے کیا کروں گا؟ اے اللہ کے نبی میں اپنا سب کچھ قربان کر کے آیا ہوں, میں اپنے گھر میں جھاڑو لگا کے سب صاف کر کے آیا ہوں, سارا مال لے کے آیا ہوں, اور گھر والوں کو اللہ اور اس کے رسول کے سارے چھوڑ کے آیا ہوں. عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور عمر فاروق کہتے ہیں, واللہ لا اسابقک ابدا, اے ابو بکر عمر تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا ہے, عمر کی ہمت نہیں ہے تیرا مقابلہ کر سکے. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کو اللہ نے بہت نوازا تھا, انہوں نے اپنے خزانے کے دروازے کھول دیے. اللہ کی راہ میں بہت سارے انہوں نے دینار دیے, درہم دیے, سامان دیے, گھوڑے دیے, اونٹ دیے, اتنا صدقہ خیرات انہوں نے کیا اس موقع پر کہ اللہ کے نبی نے خوش ہو کر کے اعلان کر دیا, ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم قط, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ صحابہ کرام تھے میرے بھائی. اسی غزوہ تبوک کے موقع پر کچھ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس آئے, اے اللہ کے نبی ہم غریب لوگ ہیں, اس جنگ میں آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں, اے اللہ کے رسول اس جنگ میں جانے والوں میں ہمارا بھی نام نوٹ کر لیجئے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, میرے صحابہ تمہارے پاس اگر سواری کا انتظام ہے تب تو میں تمہارا نام نوٹ کر سکتا ہوں, اگر سواری کا انتظام نہیں ہے تو میں تم کو اپنے ساتھ لے کے نہیں جا سکتا ہوں. اے اللہ کے نبی ہم آپ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں, گزارش کر رہے ہیں,
ہمارا نام شامل کر لیجئے، ہم بڑے غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے پاس بھی سواری کا انتظام نہیں ہے، جتنی سواریاں اس سے زیادہ ہمارے پاس لوگ ہیں، آپ کو اگر جانا ہے تو سواری لے کر کے آئیے ورنہ ہم لے کے نہیں جا سکتے۔ یہ غریب صحابہ مایوس ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس سے واپس آنے لگتے ہیں، اور جب پیچھے پلٹتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، ان کے دل میں ملال ہوتا ہے، ان کے دل میں فیلنگ ہوتی ہے کہ کاش ہم بھی دولت والے ہوتے، کاش ہم بھی پیسے والے ہوتے، آج ہمارے پاس سواری ہوتی تو ہم بھی اپنے نبی کے ساتھ اس سفر میں گئے ہوتے۔ ان کے آنکھوں سے جب آنسو چھلک کر کے زمین پر گرے، ان آنسوؤں کو نبی نے نہیں دیکھا، ان آنسوؤں کو کسی نے نہیں دیکھا، ان آنسوؤں کو عرش والے نے دیکھ لیا، اور قرآن کی آیت نازل کر دی، وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَا أَجِدُ مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ۔ اے میرے نبی، آپ کے وہ صحابہ جو آپ کے پاس آ کر کے گزارش کر رہے تھے کہ ہم چلنا چاہتے ہیں، اور آپ کہہ رہے تھے کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں ہے، تَوَلَّوْا وَأَعْيُنُهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمِ، اے میرے صحابہ جب وہ پلٹ کر کے آپ کے پاس سے جانے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، حَزَنًا أَلَّا يَجِدُوا مَا يُنْفِقُونَ، ان کو غم اس بات کا ہے کہ اللہ کی راہ میں ان کے پاس خرچ کرنے کو مال نہیں ہے۔ آج جس کے پاس مال ہے وہ بچا بچا کے رکھ رہا ہے، اور یہاں مال نہیں ہے تو ملال ہے کہ کاش مال ہوتا تو میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا۔ یہ تھے میرے پیارے بھائیوں نبی کے صحابہ۔ ضرورت پڑی ہے ان صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ قربان کیا ہے اللہ کی راہ میں میرے بھائیوں۔ اسی غزوہ تبوک کے موقع پر 3 صحابہ کرام ایسے بھی تھے جو اپنی سستی اور کاہلی کی وجہ سے اس میں نہیں جا سکے، سواری بھی تھی، سب کچھ تھا، مگر شیطان نے بہکا دیا، سستی میں پڑ گئے، غافل ہو گئے، اور اللہ کے نبی جب چلے گئے تب ان کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے غلط کر دیا۔ جب اللہ کے نبی جنگ تبوک سے واپس آتے ہیں، منافقوں نے آ کر کے اپنے اپنے جھوٹے جھوٹے بہانے پیش کیے، اللہ کے نبی نے ان کے بہانوں کو قبول کر لیا، کہا کہ ٹھیک ہے تم جانو، تمہارا کام جانے، اللہ تم کو معاف کرے۔ جب حضرت کعب بن مالک کا نمبر آتا ہے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، اگر آپ کے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں جھوٹی بات بنا لیتا، آپ کے سامنے میں جھوٹ بولوں تو کیسے بولوں؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا کل اللہ سچائی بیان کر دے گا، اور آج اگر میں سچ بول دوں گا اور آپ ناراض بھی ہو جائیں گے تب بھی مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو معاف کر دے گا۔ اے اللہ کے نبی، میرے پاس کوئی مجبوری نہیں تھی، سواری بھی تھی، طاقت بھی تھی، سب کچھ تھا، میں اگر مگر میں اور آج اور کل میں پیچھے رہ گیا، میں چاہتا تھا آپ کے ساتھ جانے کے لیے مگر سستی اور کوتاہی میں پیچھے رہ گیا اور نہیں جا پایا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ سے کہا کہ یہ سچ بول رہے ہیں، یہ سچ بول رہے ہیں، ان سے کوئی بات نہ کرے۔ اچھا دیکھیے نبی کا جملہ دیکھیے، اللہ کے نبی نے جب کہا یہ سچ بول رہے ہیں، اس کا مطلب منافق لوگ جھوٹ بول رہے تھے، منافقوں کو آپ نے معاف کر دیا، ان کو آپ نے معاف نہیں کیا۔ آپ نے کہا یہ سچ بول رہے ہیں، ان سے اب کوئی بات نہیں کرے گا، ان کا سوشل بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، کوئی ان سے سلام نہیں کرے گا، کوئی ان سے کلام نہیں کرے گا۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں مجھے تو ایسا لگا کہ میرے پاؤں کے نیچے سے زمین سرک گئی۔ کہتے میں اداس ہو کر کے گھر آیا، پھر میں نے پتہ لگایا کہ یہ میرا اکیلے کا معاملہ ہے یا کسی اور کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے۔ کہا کہ 2 لوگوں کے ساتھ اور ایسا معاملہ ہوا، حضرت ہلال بن امیہ اور حضرت مرارہ ابن ربیع، 2 لوگ اور تھے۔ بولے تب مجھے تھوڑا سا، جب مصیبت میں کئی لوگ ہو نا تو اپنی مصیبت ہلکی ہو جاتی ہے، کہا تب مجھے تھوڑا ریلیکس فیل ہوا۔ کہتے ہیں کہ حالات اتنے بدتر ہو گئے، میں مسجد میں آتا تھا، اللہ کے نبی کے ساتھ سامنے میں نماز پڑھتا تھا، میں سلام کرتا تھا، اللہ کے نبی جواب نہیں دیتے تھے، اور جب میں نماز پڑھنے لگتا تھا اللہ کے نبی مجھے دیکھ کر کے غصے والی مسکراہٹ میں مسکراتے تھے مگر بات نہیں کرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ حالات یہ ہو گئے کہ میرے پاس غسان کے بادشاہ کا لیٹر آیا کچھ دنوں کے بعد کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے ساتھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے ساتھ جو ہے بڑا غلط سلوک کیا ہے، تم ہمارے پاس چلے آؤ، تم بڑے قابل آدمی ہو، بڑے ٹیلنٹڈ آدمی ہو، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے سوچا کہ یہ ایک نیا امتحان میرے اوپر آ گیا، اور اس چٹھی کو میں نے لے جا کے چولہے میں آگ میں جلا دیا اور کہا کہ اللہ اتنا امتحان تو میرا مت لے۔ اس کے بعد جب 40 دن ہو گئے، حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی طرف سے آرڈر آیا بیوی کو دور کر دو، بیوی کے ساتھ نہیں رہنا ہے، بیوی کو مائکے بھیج دو۔ کہتے میں نے بیوی کو مائکے بھیج دیا۔ 50 دنوں کے بعد
तब कुरान करीम की आयत नाजिल हुई और अल्लाह ने इनकी तौबा को कबूल किया और उसके बाद सहाबे किराम ने इनसे बातचीत शुरू की। मेरे प्यारे साथियों, सहाबे किराम के अंदर ये डिसिप्लिन भी था और अपने नबी की इत्तिबा का ये जज्बा भी था कि जिससे उनका रिश्ता था, जिससे उनकी मोहब्बत थी, अगर नबी ने ऑर्डर दे दिया कि इससे बात नहीं करना है तो सहाबा उससे बात भी नहीं करते थे। सहाबे किराम की कुर्बानियों का अगर वाकया बयान किया जाए मेरे भाइयों, रात छोटी पड़ जाएगी। सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु एक सहाबी हैं। ये कहाँ के रहने वाले थे? रूम के रहने वाले थे। ये मक्का में बचपन से आए, मक्का में पले बढ़े, मक्का में बिजनेस किया, अल्लाह ने इनको पैसा भी दिया, दौलत भी इन्होंने कमाई। जब ये इस्लाम लाए और अल्लाह के प्यारे नबी जब मदीना जाने लगे तो हजरत सुहैब रूमी रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने माल को, पैसे को इकट्ठा करके लेके जाने लगे। मक्का के काफिरों ने इनके ऊंट की नकेल को पकड़ लिया। कहाँ जा रहे हो? कहा मदीना जा रहा हूं, अपने नबी के पास जा रहा हूं। कहा ए सुहैब अतईतना सुलूकन ला माल लका, जब तुम मक्का में आए थे तुम्हारे पास फूटी कौड़ी नहीं थी, आज तुम पैसा कमा करके सारी दौलत तुम लेकर के मदीना जाना चाहते हो। ऐ सुहैब हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। कहा फिर क्या करोगे? कहा तुम अपना सारा माल हमारे हवाले कर दो तो हम तुम्हें जाने दे देंगे। हजरत सुहैब रूमी ने एक सेकंड के लिए न सोचा और जिंदगी भर की गाड़ी कमाई उनके हवाले कर दी और खाली हाथ मदीना पहुंचे। और जब मदीना पहुंचे और अल्लाह के नबी को पता चला, आपने सीने से लगाया और आपने फरमाया रबी तल भैया, रबी तल भैया, ऐ सुहैब तूने बड़े फायदे का सौदा किया, ऐ सुहैब तूने कोई घाटे का सौदा नहीं किया। ये थे नबी के सहाबा। और आखिरी दो वाकया सुना के मेरे भाइयों बात खत्म कर रहा हूं। सहाबे किराम इतने सच्चे लोग थे मेरे भाइयों। दुनिया में आज अदालतों में आप देखें कितना झूठ बोला जाता है। जज से लेकर के वकील से लेकर के सबको खरीदा जा सकता है, सबकी सौदेबाजी होती है, मगर सहाबे किराम की सोसाइटी कैसी थी मेरे भाइयों? एक सहाबी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अय अल्लाह के नबी मैंने जिना किया है, मैं शादीशुदा इंसान हूं, मैं शादीशुदा इंसान हूं और मैंने जिना किया है और मैं शर्मिंदा हूं अपने काम पर और मैं अल्लाह से तौबा कर रहा हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक इस गुनाह की सजा मुझे न दी जाए और ये हद मेरे ऊपर जारी ना हो मेरी तौबा कबूल नहीं होगी। अय अल्लाह के नबी आप मुझे पाक कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन सजा नहीं दे दी। सहाबा से कहा कि पहले पता करो इनका दिमाग तो सही काम कर रहा है। साहबा ने कहा अल्लाह के ने दिमाग सही काम कर रहा है। फिर पूछा पता करो शराब तो नहीं पीते हैं, ये नशा तो नहीं करते? नहीं है अल्लाह के नबी नशा नहीं करते। फिर भी आपने टाल दिया, कहा अच्छा चलो बाद में आना। बाद में आए, किसी ने बुलवाया नहीं, किसी ने चेकिंग नहीं की, किसी ने पता नहीं करवाया। बाद में फिर आए और फिर वही जुमला, अय अल्लाह के नबी मुझे पाक कर दीजिए, अल्लाह के नबी मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया है, मैंने ज़िना किया है, मुझे पत्थरों से मार के खत्म कर दीजिए, मुझे सजा दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने सहाबे किराम को हुक्म दिया, जमीन में गड्ढा खोदा गया, सहाबी को गड्ढे में डाला गया और पत्थरों से मार मार करके उनको ज़िना की सजा दे दी गई। उसके बाद जब उनको ज़िना की सजा दे दी गई तो एक सहाबी ने उनके बारे में कोई नाज़िबा जुमला बोल दिया, एक साहबी ने कुछ बुरा भला कह दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कान खोल करके सुन लो, इन्होंने सच्ची तौबा की है, अगर इनकी तौबा को पूरे मदीने में बांट दिया जाए लवसियतहुम, तो इनकी तौबा सारे मदीने के लोगों के लिए काफी हो जाएगी। कुछ ही दिनों के बाद एक औरत अल्लाह के नबी के पास आती है और आकर के कहती है अय अल्लाह के नबी मैंने भी ज़िना किया है और मैंने उसी सहाबी जिसको आपने ज़िना की सज़ा दी थी उसी के साथ मैंने ज़िना किया था। अय अल्लाह के नबी मुझे भी इस ज़िना की सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। और अय अल्लाह के नबी मैं हमल की हालत में हूँ, मैं उस ज़िना की वजह से हामिला भी हूँ, अय अल्लाह के नबी मुझे आप ज़िना की सज़ा दे दीजिए। आपने फरमाया नहीं, जाओ जब बच्चे की पैदाइश हो जाए तब तुम आना। 9 महीने का टाइम दे दिया अल्लाह के नबी ने। मुजरिम को मौका दिया जा रहा है फरार होने का, भागने का, जा तू भाग सकता है तो भाग ले। मगर मेरे भाइयों वो सोसाइटी कैसी थी और अल्लाह का डर कैसा था उनके दिलों में। 9 महीने के बाद औरत बच्चे को गोद में लेके आती है, अय अल्लाह के नबी मैं वही औरत हूँ, मैं वही औरत हूँ, गामेदिया हूँ मैं, जो आपके पास 9 महीने पहले आई थी, ये मेरा बच्चा पैदा हो चुका है। अय अल्लाह के नबी अब तो मुझे ज़िना की सज़ा दे दीजिए, मेरा ज़मीर मुझे झिझोड़ रहा है, मैं अंदर से बेचैन हूँ, मुझे इस गुनाह की सज़ा दे दीजिए, मुझे पाक कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं,
ابھی تمہارا بچہ بہت چھوٹا ہے, ابھی یہ تمہارا بچہ ماں کے اوپر ڈیپینڈ ہے, جاؤ جب یہ بچہ دودھ چھوڑ دے اور روٹی کھانے لگے تب تم میرے پاس آنا. اللہ کے نبی نے 2 سال کا موقع اور دے دیا, 2 سال کی مہلت اور دے دی. میرے بھائیوں, یا مجرم عدالت سے سزا سے بچنے کے لیے پیترے آزماتا ہے, پیسے خرچ کرتا ہے, گنڈوں کو استعمال کرتا ہے, جھوٹے گواہوں کو لاتا ہے. یہ کون سی عدالت ہے, یہ کون سی جوڈیشری ہے, یہ کون سا نیایالے ہے, یہ کون سا کورٹ ہے؟ یہ محمد الرسول اللہ کا کورٹ ہے کہ جہاں مجرم آ کر کے خود اپنے گناہوں کا اقرار کرتا ہے. 2 سال کے بعد عورت بچے کو گود میں لے کے آئی, بچہ روٹی کا ٹکڑا اپنے ہاتھوں میں لیے ہے. کہا اے اللہ کے نبی, بچہ دودھ چھوڑ چکا ہے, روٹی کھانے لگا ہے, اے اللہ کے نبی اب تو مجھے آپ سزا دے دیجئے. آپ نے بچے کو ایک مسلمان کے حوالے کیا, زمین میں گڈھا کھودا گیا اور اس عورت کو پتھروں سے مار مار کے ختم کیا جانے لگا. جب اس عورت کو پتھر مارے جا رہے تھے, اس کے خون کے کچھ چھینٹے حضرت خالد بن ولید کے کپڑے پر پڑ گئے. ان کی زبان سے جملہ نکلا کہ ایسی بدچلن عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا, ایسی زانیہ عورت کا خون میرے کپڑے پر پڑ گیا. اللہ کے نبی کے کانوں میں خالد بن ولید کے جملے پہنچے. آپ نے کہا مہلن یا خالد, اے خالد خبردار, اپنی زبان کو لگام دے. لقد تابت توبتن, اس عورت نے اتنی سچی توبہ کی ہے. لو تابہ صاحب مخسن لغفر لہو, اگر کوئی ڈاکو بھی ایسی توبہ کرتا اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا. اے خالد بن ولید, اس عورت کی توبہ پر تم شک مت کرو. میرے پیارے بھائیوں, یہ صحابہ کرام تھے, یہ صحابہ کرام تھے جنہوں نے دنیاوی سزا کو جھیل لینا گوارا کر لیا, آخرت کی سزا کا ڈر ایسا تھا. یہ اللہ والے اور متقی لوگ تھے. میرے بھائیوں یاد رکھو, جس طریقے سے قرآن و حدیث ہمارے لیے نمونہ ہے, قرآن و حدیث ہمارے لیے دین پر چلنے کے لیے ایک معیار ہے, تو قرآن و حدیث کا پریکٹیکل عمل کرنے والی اگر کوئی جماعت تھی تو وہ صحابہ کرام کی جماعت تھی. دین پر چلا کیسے جائے, دین پر عمل کیسے کیا جائے, دین پر پریکٹس کیسے کی جائے, یہ ہم نے نبی کے صحابہ سے سیکھا ہے. میرے بھائیوں, میں امید کرتا ہوں صحابہ کرام کی اور صحابیات کی ان قربانیوں کے واقعات کی روشنی میں ہم سب اپنے دین و ایمان کا جائزہ لیں گے. ہمارے ایمانوں میں جو کمزوری ہے, ہمارے اعمال میں جو کمزوری ہے, ہم اس کو انشاءاللہ دور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں, طاق رات ہے, رمضان کی آج 23ویں رات ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اپنے جان و مال کے ذریعے, اپنے وقت کے ذریعے, اپنی انرجی کے ذریعے اپنے دین کا اور اپنی رضا کا کام ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری عبادتوں میں اخلاص پیدا فرمائے. اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے. ہم گنہگاروں کے تمام گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرما دے. جو بھائی بہن ہمارے بیمار ہیں, ابھی کچھ لوگوں کے بارے میں خبر آئی کہ ICU وغیرہ میں بھی ایڈمٹ ہیں, ہاسپٹلوں میں بھی ایڈمٹ ہیں, اللہ تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرمائے. جو روزی روٹی سے پریشان ہیں, کاروبار سے پریشان ہیں, اللہ ان کے کاروبار میں برکت نصیب فرمائے. رب العالمین جو ہماری بہنوں کے رشتے کے لیے ان کے والدین پریشان ہیں, اللہ ان کی بیٹیوں کے لیے دیندار رشتے مہیا فرما دے. جن کے گھروں میں کاروباری مسائل ہیں, گھریلو مسائل ہیں, اللہ ہر قسم کی الجھنوں سے ان گھروں کو پاک کر دے. اللہ ہمارے گھروں میں سکون پیدا فرما دے. ہمیں رشتے ناتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم میں سے جو اولاد ہیں ان کو اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جو والدین ہیں ان کو اپنی اولاد کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے فلسطینی بھائیوں کی مدد فرمائے, ان کے جان و مال کی, ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ان پر ظلم کرنے والے ظالموں کو اللہ تعالیٰ ان کے انجام تک پہنچا دے. اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے. اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے. اللہ ہمارے دینی اداروں کی حفاظت فرمائے. اللہ ہماری خواتین کو دین پر چلنے کی اور دین پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری وہ بہنیں جو کسی کے جھانسے میں آ کر کے اسلام کو چھوڑ کر کے غلط راستے پہ چلی گئی ہیں, اللہ مرنے کے پہلے ان کو دین کی طرف واپس آنے کی توفیق دے دے. اللہ ہماری وہ بہنیں جو کالجوں اور یونیورسٹیوں میں پڑھ رہی ہیں, ان کو دین کی صحیح تعلیم کو سمجھنے کی اور دین پر مرتے دم تک قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو بھی دین پر چلنے والا بنا دے. ہمارے وہ نوجوان جو کسی بھی قسم کی برائی میں, نشے میں, شراب میں, زنا میں لت پت ہیں, اللہ ہمارے ان نوجوانوں کی ان تمام برائیوں کو دور فرما دے. اللہ انہیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے, معافی کو پسند کرتا ہے. رمضان کی اس مبارک رات میں ہم تجھ سے یہی سوال کرتے ہیں, ہمارے بھی
گناہوں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہماری گردنوں کو، ہمارے ماں باپ کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے۔ رب العالمین ہمیں نماز کا پابند بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا فرما دے، ہمارے دلوں میں اپنے نبی کی، اپنے نبی کے صحابہ کی اور اپنے نبی کے اہل بیت کی سچی محبت پیدا فرما دے۔ آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔